السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره. رواه البخاری. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج 25 نومبر 2022 کو 6 سال کے بعد ہیرور کے بعد اس اندرا نگر مسجد فاطمہ میں جو الحمدللہ میری والدہ کا نام بھی ہے، اب وہ حیات نہیں ہے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، مجھے خطبے کا موقع ملا اور آج بعد نماز مغرب تا عشاء جو تاخیر سے ہوگی انشاءاللہ مجھے خطاب عام کرنے کا موقع ملا. میں نے یہ سفر کچھ مشکل کا کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا شاید سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، میں نہ آ سکوں گا، لیکن میں نے محنت کی، ہماری کمیٹی کے ذمہ داران نے محنت کی، شیخ ریاض اللہ حفظہ اللہ نے محنت کی. کچھ مشکلات و پریشانی آئی لیکن میں آپ کی روبرو آ گیا، اللہ نے پہنچا دیا.
اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے اب تک کہا تھا جو میرے خطبے میں اور اب جو کہوں اس پر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے خطبے میں ایک موضوع چھیڑا تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی کی ابتدا کیسے ہو، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہو۔ کچھ قرآن کچھ احادیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن وہ ایک بیس تھا، اس کا جو ایک اہم مضمون اب شروع ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ والد اور والدہ یعنی بیوی اور اس کا شوہر، یہ ایک اولاد اللہ کے فضل و کرم سے جنم دیں گے اور اس اولاد کی یہ تربیت کریں گے، علم سکھائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بہترین بنائیں گے، اور مرنے کے بعد یہ اولاد جنت میں جائے، اللہ کی پسندیدہ بن کر جائے، ایسا تیار کریں گے۔ یہ ہے بہت اہم چیز، اور اس کے لیے بہترین والد اور بہترین والدہ کی ہی ضرورت پڑتی، اسی لیے وہ خطبے میں تھا کہ شوہر بہترین ہو، بیوی بہترین ہو، اور اسی لیے حدیث سے میں نے یہ پیش کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حاکم شوہر کو بنایا اور اس کی غیر موجودگی میں حکومت کے لیے اس کی بیوی کو حاکم بنا دیا ہے، وہ اس کے گھر میں اور اس کے بچوں پر حکومت کرے گی، خیال رکھے گی۔ جب ہم نے قرآن کا ادھین کیا، مطالعہ کیا، احادیث کو جب ہم نے کھنگالا، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن میں اپنی بساط کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو میں نے پایا کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اگر ہیں تو وہ بیوی کے لیے، شوہر کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے کم، بیوی کے لیے زیادہ۔ بچے کی طرف سے بات کروں تو باپ کے لیے کم، ماں کے لیے زیادہ، کیونکہ ماں کو بچوں کی تربیت کا باپ سے، حاکم سے زیادہ وقت ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کریم کی وہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بیس وہی ہے۔ اگر والدین بہترین ہوں گے تو پہلے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، بعد میں اپنے اہل کا نمبر لگائیں گے، اور اہل میں بیوی ہے اور بچے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں لیا ہے۔ ڈائریکٹ ایسا نہیں کہا، شادی ہوئی 9 مہینے 10 مہینے 1 سال 1.5 سال بعد جب اللہ نے چاہا بیٹا دیا، بیٹی دی، پھر ایک اور، پھر ایک اور، ایک اور، دونوں لگ جاؤ ان کو بنانے میں، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ ادھر آپ نے بہترین اور آپ کے گھر والوں نے بہترین بیوی چنی، ادھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا،
ادھر ایجاب ہوا، اس نے اجازت دی، ادھر قبول ہوا، لڑکے نے قبول کیا، بارک اللہ لنا وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک وبارک علیکما فی خیر، دعا پڑھ دی، سب نے آمین آمین کہا، اب رخصتی ہو گئی، گھر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی، یعنی تم بہترین بیوی چن کے لائے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں نے بہترین شوہر چنا، اب بھی اس شوہر اس بیوی یعنی اس جوڑے پر ہی سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ بچوں کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا، ابھی وہ ہوگا، پھر وہ دودھ پیے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر تربیت کا کام شروع ہوگا۔ یہ اگر ٹھیک آ گئے تو بھی ان پر محنت کرو، اور اگر گڑبڑ آ گئے تو بھی ان پر محنت کرو۔ سب سے زیادہ ان پر محنت کی ہے، وہ کیسے؟ آئیے اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو میں نے ابھی پیش کی تھی، پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ہیں، اگر وہ نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر وہ آگ کے پوجنے والے مجوسی ہے تو انہیں مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تربیت سے وہ بنتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ یولد علی الفطرۃ، وہ پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پر۔ یہ تقریر آپ نے بہت سنی ہوگی، یہ حدیث بھی سنی ہوگی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں فطرت ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ اب اس کو مثال سے سمجھو، پھر بعد میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے علاقے میں ایک آدمی ہے جو اب سے 10 سال پہلے نامی گرامی چور تھا۔ کون تھا؟ چور۔ پھر اس نے چوری چھوڑ دی، سال ہر سال گزر گئے۔ ایک دن وہ کسی بہترین فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں کسی کی لمبی چوری ہو گئی، یار دوستوں کے ساتھ 4-6 کے ساتھ بیٹھا تھا، چوری ہو گئی۔ جن کے روپے چورے وہ کہنے لگے ابھی تو تھے، یہی تھے، کہاں گئے؟ تو وہ جو چور تھا 10-15 سال پہلے اور اس کے جو دوست تھے وہ دوست بار بار اسی کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ پرانی عادت تو تھی ہی، کیا پتا آج بھی ڈبکی لگا گیا۔ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے کر دیا ہو، اس کی پرانی فطرت ہے، یہ فطرتی ہے۔ اب یہ سمجھ میں آئے گی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پر۔ تو ہمیں مولوی صاحب سے یہ حدیث سننے کے بعد یہ پوچھنا چاہیے یہ فطرت جو آپ کہہ رہے ہیں تو پرانی فطرت تو بتاؤ کیا ہے وہ؟ ہم آپ سے سوال پوچھیں کہ ہو سکتا ہے 2% ہم نہ بتا پائیں کہ فطرت ابھی تو پیدا ہوا
کون سی عادت ہے؟ وہ فطرت قرآن میں موجود ہے، اور ہر بچہ اس فطرت میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے ہو، نصرانی کے ہو، مجوسی کے ہو، مسلمان کے ہو، بودھیوں کے ہو، کسی کے بھی ہو، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ جس نقش قدم پر، جس مذہب پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی پر اسے موڑ دیتے ہیں، اس کی فطرت دب کر رہ جاتی ہے۔ وہی فطرت لے کر مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس فطرت پر گھر کے ماں باپ نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس مسلمانوں کے گھر میں بھی اس کی فطرت دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ کیا فطرت؟ اب وہ فطرت بتائیں قرآن سے۔ قرآن کریم میں ایک مشہور معروف اور سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب ایک بھی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، صرف آدم تھے، اور ان کی جو اولاد ہونے والی تھی ان میں سے بھی ان سبھی میں تھے۔ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم، آدم اور آدم کی ساری ذریت، ان کی پیٹھوں سے ساری روحوں کو رب العالمین نے نکالا۔ اخذ الگ کیا، اور رب کا آپ کے رب نے من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم، ان کے آل اولاد کو، آدم اور آدم کی اولاد سے سب کو الگ نکال لیا۔ ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، چلو وہی نکل آئے۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی باہر نکلے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، ان کو انہی پر گواہ بنایا، تم گواہ رہنا، جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں تم نے کیا کہا، تم گواہ رہنا، اور ہم بھی رہیں گے، اور ہمارے فرشتے، ہمارے ملائکہ بھی رہیں گے۔ کیا گواہی، کیا پوچھ، کیا سوال؟ اللہ رب العالمین نے ان سب روحوں سے جن میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، آپ کے دادا نانا اور دادا سب تھے، اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جو کہا، اللہ فرماتا ہے قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا، اللہ کہتا ہے ہم اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہمارے ملائکہ اس پر گواہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں نے اس لیے کیا کہ کل تم میدان محشر قیامت کے دن آ جاؤ، یہاں تو یہ ہوا، پھر میں تمہیں پیدا کر دوں، دنیا میں جی لو، بڑے ہو جاؤ، جو کرنا ہو وہ کرو، پھر تم مر کر میرے سامنے میدان حشر میں آ جاؤ اور کہہ دو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم کہہ دو اس بات سے تو ہم بے خبر تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تو میرا رب ہے۔ تم یہ نہ کہہ دو اس لیے میں نے یہ ابھی کر ڈالا، الست بربکم، کیا میں
فطرت ہماری کیا ہے جب دنیا میں پیدا ہوئے؟ میرا رب اللہ ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہی حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. معنی اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے معنی فطرۃ علی الاسلام. یہ جو فطرت ہے اس کا معنی ہے کہ اسلام پر، وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے. یہودیوں کے کیا گیا اسلام پر پیدا ہوا تھا. جب اس کی آنکھ کھلی تو انہیں اسی فطرت پر ذرا ٹھیک ٹھاک کرنا تھا. وہ جب بڑا سمجھدار ہوا تو یہودیوں کے بارے میں اسے پتہ چلا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. میرا رب اللہ ہے، وہاں فطرت وہ لوگوں کی ماں باپ کی خراب ہے. بچے کی فطرت صحیح تھی، ماں باپ کے چکر میں بچے کی فطرت جس پر اللہ نے اسلام پر پیدا کیا تھا بیکار ہو گئی. یہودیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا، فطرت اسلام پر پیدا ہوا. وہاں اس نے کیا دیکھا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. فطرت اسلام پر تھا، ماں باپ فطرت اسلام پر نہیں تھے. اس کی فطرت اسلام دب کر کچل کر رہ گئی، ختم نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یہودی کتنی ہی اس فطرت کو دبا دے، یہ فطرت مٹتی نہیں ہے. نصرانی کتنی ہی اس فطرت کو ماں باپ کی گڑبڑی، خاندان کی گڑبڑی، مذہب کی گڑبڑی کی وجہ سے دبا دے، مٹتی نہیں ہے. مسلمان گھرانے میں اگر فطرت پر ماں باپ نہیں رہے، اور ہے 80% پورے ہندوستان اور دنیا میں 80% مشرک نہیں ہے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، مشرک ہو گئے. نصرانی کہہ رہے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. مسلمان کیا کہہ رہے؟ ان کی یا تو ہر مزار خدا ہے، ہر زندہ خدا ہے، تمام مردے خدا ہے. کوئی بریلی جا رہا ہے حاجت روا مشکل کوشا سمجھ کر، کوئی اجمیر جا رہا ہے حاجت روا مشکل کوشا سمجھ کر، کوئی بلایوں جا رہا ہے، کوئی ممبئی جا رہا ہے. انہوں نے تو تمام حاجت روا اور مشکل کوشا بنا لیے. فطرت پر ماں باپ وہ گھرانا ہی نہیں ہے. اس بچے کا کیا عالم ہوگا، اس کی فطرت بھی دب کر رہ جائے گی. حالانکہ وہ مسلمان پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ سنو، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم خوشخبری سنانے کے لیے اجمیر شریف لے گئے اور وہاں جا کر مزار پر بچے کو رکھ دیا، خوشی میں چادر چڑھائی، لڈو چڑھائے اور کہا پاپا اس بچے پر اپنا خاص الخاص کرم کرنا. اللہ کہے گا میں نے فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا تمہیں، تم تو بگڑے، تم نے بچے کو پیدا ہوتے ہی بگاڑ دیا، شرک کے اڈے پہ لے گئے. اسی لیے میں نے وہ خطبے میں کہا تھا میں یہ بیان کروں گا، اور کیا اس میں جو کچھ تھا کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے بہترین دیندار شوہر، بہترین دیندار عورت کو چننے کا حکم دیا ہے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ سمجھو ہلکی بات ہے. ہمیں مال والی چاہیے، ہمیں جمال والی چاہیے، ہمیں خاندان والی چاہیے، ہمیں دیندار والی ملانی نہیں چاہیے. ملانی کہتے ہیں آج لوگ، پردے والی کہتے ہیں. اس کو کبھی کبھی شہر سے باہر ابا سے چھپا کے پینٹ شرٹ پہنانا ہے، جینس پہننا ہے. کبھی پکچر ہال میں دلی ممبئی جا کر ذرا
فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر لا کر کامیابی حاصل کر، نہیں تو تلبت یداک، تیرے ہاتھ میں مٹی لگے گی۔ یہ ہے وہ فطرت۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسی لیے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو تو تم بھی اس سے پہلے فطرت اسلام پر رہو۔ اے بچے کے ہونے والے باپ، اگر تو فطرت اسلام پر نہیں رہا تو تیری بیوی بھی نہیں رہے گی، پھر بچے کیسے رہیں گے؟ اے تیری بیوی اور بچے کی ہونے والی ماں فطرت اسلام پر تو نہیں رہی تو پھر تیرا شوہر اور تیرے بچوں کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے شادی سے پہلے زور دیا اور شادی کے بعد بھی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دونوں پر سب سے زیادہ زور دیا۔ اب کیا زور دیا؟ ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر سورۃ تحریم کی، اللہ رب العالمین نے یہ محسوس کیا کہ فطرت اسلام پر ہم پیدا کر رہے ہیں کہ تیرا رب اللہ ہے، تو پہلے ان میاں بیوی کو، اور سب سے زیادہ تعلیم دینے والی بیوی ہے، شرک سے بچاؤ، تو یہ فطرت پر آ جائے گی، بچے کو صحیح رکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہی نے نہیں، تمام انبیاء نے سب سے زیادہ نبوت ملنے کے بعد اگر زور دیا تو شرک پر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور دیا تو یہ حالت بن گئی کہ لائن سے آتی تھی عورتیں اور مرد، وہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے۔ آج لائن نہیں کرتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خطیب نہیں ہے، ملتے جلتے بھی نہیں ہے۔ آج کام چلاؤ خطبے ہو رہے ہیں گاؤں میں، شہروں میں، لوگ ان کو اچھی تنخواہیں نہیں دے پاتے، جاؤ ملک میں گھومو، تبھی بگاڑ ہے، تبھی بگاڑ ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، آپ کے پاس اے نبی جب عورتیں آئیں، مومنہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اور وہ یہ آ کر کہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، اور یہ کہے کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، اور یہ کہے کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور یہ کہے کہ ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گے۔ یہ لائن لگ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ہے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور ہم کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے درمیان۔ اس کا یہ مطلب ہے جب کوئی عورت کوئی بہتان اپنے شوہر پر یا کسی پر گھڑتی ہے تو بہتان گھڑنے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ 4 گواہ ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میدان محشر قیامت کے دن جب کوئی بندہ یا بندی میرے سامنے کھڑا ہوگا اور ہم اس سے حساب و کتاب لیں گے، وہ اول تو جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا لیکن کوشش تو کرے گا، لیکن جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا یا گنگ بنا، ایسے ہی گونگا کھڑا رہا، تو میں ان کے ان دونوں ہاتھوں اور پیروں کو حکم دوں گا، وہ گواہی دیں گے پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بہتان نہ مانو،
اگر تم نے بہتان باندھا تو سمجھو تم چار دو ہاتھ دو پیروں کے بیچ میں ہو، یہ گواہ ہے۔ وَلَا يَزْنِينَ کی تفسیر ہے، یہ جملے اس زمانے میں زنا بہت عام تھا، ممکن ہے شادی ہو جائے، پرانے لوگوں سے کچھ آنے جانے میں سابقہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے اور بچہ اس کا ہو، شوہر پر مردے، یہ بہتان ہے۔ قیامت کے دن بھی تم سزا پاؤ، یہاں تمہارا نسب بھی بگڑ جائے۔ یہ اللہ ان کو بنا رہا ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ یہ کہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر اچھے کام کو کریں گے، برے کام کو نہیں کریں گے، اچھے کام میں آپ کی فرما برداری کریں گے۔ فَبَايِعْهُنَّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں۔ ان کا سدھار ہو رہا ہے۔ اور ایک سدھار سنیے، میاں بیوی دونوں گھر میں ہیں، ان دونوں کے اندر اگر بگاڑ آیا، کوئی دیوار بن کر ان کے بیچوں بیچ آ گیا تو یہ بچوں کی اچھی پرورش نہیں کر پائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر باہر والوں کو روکا کہ تم بلا وجہ اندر مت جاؤ، جو آج ماحول خراب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو۔ اگر داخل ہونا ہی ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اگر داخل ہونا ہی ہے تو اس وقت داخل ہو کہ ان سے اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلها، اور ان پر سلام کر لو، تب داخل ہونا۔ سب سے زیادہ میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں میاں بیوی کے گھر پر اللہ نے محنت کی ہے، کیونکہ آنے والے جو مہمان بچے اور بچیاں ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہوں گے، ممکن ہے یہ باہر والوں سے بگڑ جائیں تو پھر فطرت اسلام دب کر رہ جائے، وہاں ان کی بہترین اور اعلیٰ تربیت کی جوڑا نہ کر سکے۔ میاں کو نصیحت، بیوی کو نصیحت، باہر والوں سے کہا باہر آؤ۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے اسکول کالجز ہیں، واچ مین رہتا ہے ان کے گیٹوں پر، اندر کیا ہے؟ بچے، تعلیم ہو رہی ہے، اساتذہ ہیں بچوں کو پڑھانے والے۔ یہ واچ مین اس لیے ہے کوئی بھی بغیر اجازت اندر نہ جائے، اور اگر آئے کوئی تو پوچھے، کہے میں فلاں کا باپ ہوں، ان کے اساتذہ سے، پرنسپل صاحب سے ملنا ہے، وہ اندر جا کے اجازت لے کر آئے گا، اس سے کہے گا کہ اجازت مل گئی، آپ جائیے آفس میں بیٹھیے، آفس میں وہ بیٹھے گا، جو بات کرنا ہے کرے گا۔ بیٹے کے تعلق سے کوئی بات ہے تو بیٹے کو پھر اسپیشلی بلایا جائے گا، یہ اصول ہے۔ یہ گھر تو بہترین مدرسہ ہے، اول مدرسہ ہے، جو فطرت تھی اللہ کی طرف سے، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب جو ماں باپ اس بچے کو سکھائیں گے، یہ 70 سال 80 سال کا جب بچہ ہوگا اس وقت کے لیے یہ فطرت ہوگی۔ آپ فطرت بنانے جا رہے ہیں، وہ فطرت رب العالمین کی الگ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن یہ فطرت ماں باپ کو بنانا ہے۔ اگر آپ کو ڈکیت بنانا ہے تو بن جائے گا۔ آسمان سے کوئی چیز بھی اللہ نے بنا کر نہیں اتاری، انسان بھی بنا کر نہیں اتارا، بس 2 کلو 2.5 کلو کا بچہ دے دیا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں اور ماں باپ کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا تم بناؤ، حافظ بناؤ،
تمہاری مرضی، قاری بناؤ تمہاری مرضی، عالم بناؤ، محدث بناؤ، مفسر بناؤ، بڑے سے بڑا انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، یا چاہو تو رنگا اور بلا ڈاکو کی طرح اس سے بھی بڑا ڈاکو بناؤ، تو تمہاری مرضی، بنانا تمہیں ہے۔ لیکن منشاء قرآن و حدیث یہ ہے جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اس فطرت پر ہی اوپر پروان چڑھاؤ۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، اگر ہونا ہی ہے تو اجازت لے لو، اور جب نہ داخل ہو تو انہیں سلام کر لو۔ ایک ہی ہو گیا۔ دوسرا ایک اور اہم خاصیت، ایک گھر ہے، اس کا گھر کا مکھیا حاکم نوکری پہ گیا ہے یا کمانے کے لیے گیا ہے، ابھی وہ وہاں پہنچا، اس کو شام کو آنا ہے، گھر تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بچے، بیوی، ایک آدمی آ گیا اور آنے کے بعد وہ کہنے لگا کنڈی بجا کر کے کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ وہ ہے، اس نے اندر سے بات کی اور کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیے۔ قیل لکم، تم سے اگر یہ کہہ دیا جائے ارجعوا کہ ابھی لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم لوٹ جاؤ، یہ قرآن ہے۔ اور عورت کو بھی حکم دیا شوہر نہ ہو تو بغیر اجازت کسی کو اندر داخل مت کرو۔ آج تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ بتائیے بھابھی جی نے ہم سے یہ بھی نہیں کہا پانی پی لو، لوٹا دیا، کیسی ہے وہ؟ ارے وہ تو بہت اچھی ہے، دین کے مطابق چل رہے ہیں، دین والی ہے، دنیا والی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے تم سے کہا لوٹ جاؤ، ارجعوا تو تم لوٹ جاؤ، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، اور جب تم لوٹ گئے وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے اسی میں تمہارے لیے پاکی، اسی میں بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس جوڑے کی تربیت کی ہے قرآن و سنت کے حساب سے۔ اس کے بعد جب شوہر نہیں رہتا، باہر کا بندھن بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو عورت کا من ہوتا ہے کہیں جائے، سکون حاصل کرے۔ اللہ نے اس کو تربیت دی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون و اطمینان سے قرار سے رہے۔ ہر دن مجھے مارکیٹ جانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ نہ کرے، گھر کو لازم پکڑے، نہایت ہی مجبوری بن جائے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا مظاہرہ نہ کریں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جو زمانہ جاہلیت میں کیا کرتی تھی عورتیں ویسا مظاہرہ نہ کرے۔ پھر اللہ نے نیک بنانے کے لیے ایک اور آرڈر دیا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، شوہر ہو یا نہ ہو گھروں میں نماز کو قائم کرے۔ وَأَتِينَ الزَّكَاةَ، تمہارا اپنا جو مال ہے اس میں سے بھی صدقہ کرے، لیکن شوہر نے تمہیں جو خرچی دی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس میں سے بھی بچا کر دے گی تو آدھا ثواب شوہر کو، آدھا تمہیں بھی ملے گا۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر ہے میں تنہا ہوں، جو سمجھ میں آئے کروں، شوہر تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرے ان چار دیواریوں میں رہ کر بھی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرے۔
ایسے اللہ نے بیوی اور شوہر کو بنایا، اب چلو بچے آ گئے۔ کچھ مہینے کے بعد اللہ نے جھولی میں بیٹا دے دیا، بیٹی بھی دے دی۔ اب یہ ماں باپ بن گئے، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص حکم دی، خاص۔ اور ان ماں باپ کو جو بنایا ہے ان احکامات کے ذریعے سے، جو شارٹ میں نے آپ کے سامنے تھوڑے رکھے، یہ والدین کی تربیت سے ہی وہ بہترین والدین کی طرح مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے پڑھو اللہ 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 اللہ، پڑھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ایسے کوئی وظائف نہیں ہے، وہ تو وقت پر بتائے جائیں گے، لیکن یہ تربیت اپنے آپ انہیں موڑ دے گی، مڑ جائیں گے اس فطرت پر جس فطرت پر تم ہو، فطرت اسلام پر، اسی فطرت پر ہو پیدا ہوئے، وہ بھی پروان چڑھیں گے فطرت اسلام پر۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آج کی تقریر کا محصل یہ ہے، تعلیم دینے سے فطرت پر بچہ باقی رہے، یہ تعلیم الگ چیز ہے، لیکن تربیت الگ ہے۔ تربیت ٹریننگ سے آتی ہے۔ ٹرین انگلش کا لفظ ہے ٹرین، ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے ٹرین سے ہی ٹرینڈنگ ہے۔ ٹرین کوئی چیز آگے ہے اور اس کے نقش قدم پر پیچھے اور ہے، 1 2 3 کتنے، جیسے ایک ڈبہ ہوتا ہے ٹرین کا، جب وہ چلتا ہے تو پیچھے والے سب چلتے ہیں۔ والدین بالکل اسی انجن کی طریقے سے ہے، وہ ٹرین ہوں گے، بچے بھی ویسے ہی ہوں گے، ویسے ہی چلیں گے۔ لوگوں نے گھروں میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی اپنے آپ پڑھنے لگتا ہے۔ حکم بعد میں آئے، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، اچھی تربیت پر رہو، فطرت اسلام پر رہو، بچہ بھی فطرت اسلام پر رہے گا۔ اب سب سے زیادہ یہاں تربیت کس کی آ رہی ہے بچے میں؟ ماں کی۔ وہ کیسے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اور وہ حدیث میں نے پیش کی تھی جس میں یہ تھا کہ جتنے بھی تم مرد ہو سب کے سب حاکم ہو، اور ہر حاکم سے میدان محشر قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ یہ حدیث میں اب حاکم گھر میں ہے کتنا؟ 24 گھنٹے میں ٹوٹل لگائیے، رات کو 9 بجے وہ شاپ سے آیا ہے، کھانا کھائے گا، چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، کچھ 2-4 باتیں کرے گا، چند منٹ وہ اپنے بچوں سے کچھ بات چیت کرے گا، اس کے بعد بچے، بیوی اور وہ خود سو جائیں گے۔ جب وہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز پڑھے گا، آ کے گھر میں ناشتہ وغیرہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تھوڑا سا ان بچوں کو تربیت والد سے حاصل کرنے کا موقع ملا کہ یہ اٹھتے صبح ہیں، تربیت ہو گئی، نماز پڑھتے ہیں، تربیت ہو گئی، پھر قرآن پڑھتے ہیں، تربیت ہو گئی، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اسی دوران چند منٹ بچوں سے گفتگو اور پیار محبت کی باتیں کرنے کا، پھر چلا جائے گا۔ 1-2 گھنٹے رات سونے سے پہلے، 1-2 گھنٹے سونے کے بعد، 4 گھنٹے لے لو۔ ان 4 گھنٹوں کے بعد سے جب وہ چلا گیا تربیت کے لیے، وہ بچہ اپنی امی ہی کے پاس ہے۔ شام تک جب وہ بچہ آئے گا، ماں کی تربیت اس کو ہوگی۔
اسی لیے جب قرآن اٹھائیں گے، حدیث اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا ماں کو سب سے زیادہ اللہ نے بچوں کے لیے ٹرینڈ کیا ہے۔ میں نے جہاں بھی بیانات کیے اور تقریریں کی، جو مجھ سے بات کرنے والی خواتین ہیں، بزرگ ہیں، میری رشتہ دار ہیں، اہل محلہ والیاں ہیں، وہ مسائل پوچھنے جب آتی ہیں تو یہی کہتے ہیں، میں نے یہی دیکھا کہ مولوی لوگ اکثر عورتوں پر ہی تقریر کرتے ہیں، الزام رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی 2 کلو بیان آپ کا قرآن و حدیث میں ہے اور 250 گرام آدمی کا ہے تو میں نہیں کروں گا۔ 75% ٹائم آپ کا آ رہا ہے، 25% شوہر کا۔ ارے وہ حاکم ہے، اس کا مطلب وہ بچوں کے سامنے تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ حاکم ایک ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر نریندر مودی ہندوستان کے حاکم ہے، سب شہروں میں کیا لوگوں کے کام کرنے جاتے؟ وہ اعلان صادر کرتے، وہ اپنی نائبہ، اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے لیے پیغام چھوڑے گا، سنو سنو، میں نوکری میں جا رہا ہوں، یاد رکھنا یہ تمہارے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، تمہاری سرپرستی میں ہے، یہ بگڑنے نہ پائے، یہ باہر نکلنے نہ پائے، نماز کا وقت آ جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دینا، اچھی طرح وضو کرانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وهم 7 سنین وهو 7 سنین، اپنی نماز کو اولاد کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ 7 برس کا بچہ ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ ہے، ماں باپ دونوں کے لیے آرڈر ہے، لیکن ظہر میں باپ گھر میں نہیں، عصر میں باپ گھر میں نہیں، مغرب میں باپ گھر میں نہیں، دکان سے رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد وہ آیا ہے، عشاء میں بھی باپ نہیں۔ کون دے گا بتاؤ ایمانداری سے چاروں نمازوں کا حکم؟ ماں کے حصے میں آ گیا زیادہ۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اولاد کو نماز کا حکم دو، وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے۔ ایک فجر میں ہے شوہر، بچوں کا باپ 4 نمازوں میں تم ہو تو تمہیں تو بہت نماز پڑھو۔ وهم يضربون عليها وهم ابناء 10 سنین، 7 سال کے ہو گئے، بچہ ہو یا بچی، تم نے نماز کا حکم دے دیا، نماز پڑھو، نماز سے پہلے کا وضو کرو، وضو کی ٹریننگ دی، چاروں نمازوں میں نماز کا حکم، وضو کی ٹریننگ۔ اللہ کی قسم قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے ماں کے حصے میں زیادہ ہے۔ جب ماں کے حصے میں زیادہ ہے تو اللہ اس کے نبی کی تعلیم بھی شوہر باپ سے زیادہ ماں کے حصے میں ہی ہے۔ جب ہم ماں کو تقریر کرتے ہیں اور علماء کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی لوگ تو عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہم کہاں پڑے؟ میں نے تو اللہ میاں پیچھے پڑے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے پڑے ہیں۔ اگر کوسنا ہی ہے تو اللہ میاں کو، نبی کو کوسو، مولوی کو بعد میں کوسو۔ سامنے ہے 4 نمازیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہیں۔ آپ کی یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے بزنس مین لوگ ہیں، فیکٹری میں کبھی کبھی سو جاتے ہوں گے، شام کو آتے ہوں گے، نوکروں سے کھانا بنا لیتے ہوں گے، ظہر وہیں پڑھتے ہوں گے، عصر وہیں پڑھتے ہوں گے، مغرب وہیں پڑھتے ہوں گے، عشاء وہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو جو مرو اولادکم ہے، اولاد کو نماز کا حکم تو کون دے گا؟ عورت ہی تو دے گی۔ عورت فطرت اسلام پر نہیں ہے تو بچے کو کیا خاص حکم دے گی؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ وہ فطرت اسلام پر نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتی، وہ فطرت اسلام پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، وہ فطرت اسلام پر نہیں ہے، زنا سے
وہ خاک ہو جائے گی وہ. اسی لیے پہلے میں نے کہا تھا اللہ کے نبی نے میاں بیوی کو شروع سے کہا بنتے ہوئے آؤ بہترین مضبوط فطرت اسلام پر، تب تم بنا پاؤ گے ان بچوں کو، ورنہ ان کا کھوج بیٹھ کے رکھ دو. اب تم نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائے نماز کا حکم دو. اب نماز کا حکم دے دیا، 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10. اب 10 پر ایک حدیث کی جملے اور انہی بچوں کے لیے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. 7 سال میں تم نے نماز کا حکم دیا، انہوں نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لاپرواہی کی. کھانے پینے کے دن ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، تمہیں ان کو بنانے کے دن ہے. ابھی بالکل بچے تھے، لیکن 7 سال کے بعد 3 سال اور 10 سال کے ہو گئے، اب وہ زیادہ ہوشیار ہو گئے. سنو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ. اب وہ اگر نماز نہ پڑھے تو پھر ان کی مار لگاؤ، ان کی پٹائی بھی کرو. اب ان بچوں کی پٹائی کا حق بھی اگر شوہر کی غیر موجودگی میں 4 نمازوں میں وہ ماں ہے، وہی پٹائی لگائے گی، وہی ڈانٹے گی، وہی پھٹکارے گی، وہی. اور بچے اگر یہ کہہ دیں ہم ابو سے آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ مجھے مارتی ہے، تو جب باپ آئے گھر میں اور بچے یہ کہیں تو بچے سے مسکرا کر وہ باپ کہے سنو یہ تمہاری ماں ہے، ان کی نافرمانی مت کرنا، ہم اس بیچ میں نہیں بولیں گے، وہ جو کہے وہ کرنا. تم سے بڑا مقام، مجھ سے بڑا مقام ماں کا ہے. وہ پاٹداری لے کر بچوں کے سامنے ماں کو ڈانٹ نہ دے، تھپڑ نہ مار دے کہ تو نے میرے بچوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا. جاؤ کینیڈا، جاؤ امریکہ، جاؤ اور دوسرے ملکوں میں، وہاں قانون ہے کہ بچے کے ماں نے باپ نے اگر مارا اور بچے نے کمپلینٹ پولیس میں کر دی، ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا. اسلام کہتا نا تھوڑی مار کٹائیاں لگانا ضروری ہے. یہ ہندوستان ہے، یہاں کا سنویدھان ہے بھائی. پولیس والا ڈنڈے مارے تو کہتے غلطی کی ہوگی، اور ابا مارے تو کہتے بڑا ظالم. یہ ہندوستان ہے، الٹے قانون، الٹی سوچ. دروگا نے دروازے سے ہی مارا، ادھیڑ کے رکھ دیا، سب چپ چاپ کھڑے. کیا کیا؟ ارے وہاں چوری ہو گئی، چوری کر لی اس نے، پکڑا گیا، کیمرے میں آیا، اچھا ہوا. اس کو کوئی ظالم نہیں کرا. باپ مارے تو ظالم بہت مارتا ہے اپنے بچے کو. بیوی کو سدھارنے کے لیے قرآن نے کہا ہے فَعِظُوهُنَّ، جب وہ گڑبڑ ہو جائے تو انہیں واعظ کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو. فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں سے الگ کر دو، تنہائی میں چھوڑ دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، تب بھی بات نہ آئے تو ان کو تھوڑی مار مارو. لوگ کہتے ہیں دیکھو مارنے کا کہہ رہا ہے، اسلام مارنے کا کہہ رہا ہے. یہ تھوڑی کہہ رہا ہے اس کی ناک کاٹ دو، ٹانگ توڑ دو. ارے تھوڑی ڈانٹ پھٹکار، کبھی ہلکا سے ایسے ہاتھ کے اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن یہ بھی کبھی کبھی، اب تو کہہ رہے ہیں زندگی میں کبھی موقع ہی نہ ہے، بہت ضرورت پر. عرض یہ کر رہا تھا سب سے زیادہ ماں کے پاس موقع ہے، ماں کو بنانا ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، تین عالم جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کا نام ہے عالم دنیا. ایک دن یہ فنا ہو جائے گا. جب ہماری موت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اس
عالم سے دوسرے عالم میں ہمارا داخلہ ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ۔ تیسرا عالم ہے عالم بقا، چوتھا عالم نہیں۔ عالم دنیا ہم زندہ ہیں، عالم برزخ ادھر سے ادھر انٹر ہوئے ہم زندہ ہیں، عالم بقا ہم قیامت آئی برزخ سے نکل کر عالم بقا میں آ گئے، ہم زندہ ہیں، حساب و کتاب ہوگا۔ اور جو کہا گیا 50,000 سنہ، وہ 50,000 برس کا دن ہوگا، نہ دن نہیں ہوگا، 50,000 برس کے جو دن کے دنوں کا جو پیریڈ ہوا، ٹائم ہوا، وہ ٹائم اتنا ہوگا جتنے ٹائم میں اللہ سب اپنے بندوں کا حساب کر لے گا۔ 50,000 برس کا دن ہوگا، یہ کوئی الگ سے دن نہیں ہے، یہ ٹائم ہے، پیریڈ ہے۔ جیسے ایک مالک کہتا ہے یہ اتنے فروٹس چھیل دو، کب تک ہو جائے گا؟ آپ نے کہہ دیا 12 گھنٹے میں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا جتنے انسان ہم نے پیدا کیے، موسیٰ کی امت ہو، نوح کی ہو، ہود کی ہو، ابراہیم کی ہو، اسماعیل کی ہو، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، سارے لوگ جب وہاں پیدا ہوں میرے سامنے میرے روبرو کھڑے ہوں گے، میں ان کا حساب لوں گا، جتنا ٹائم لگے گا وہ ٹائم 50,000 برس کا جو ہوگا اتنا لگے گا۔ لیکن وہ عالم بقا ہے، ادھر ٹائم پورا ہوگا، سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، ایک طرف جنت نظر آ رہی ہوگی، ادھر یہ ٹائم پورا ہوا، حساب ہو گیا، دن وہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا اے جنتیوں جنت میں چلے جاؤ، اے جہنمیوں جہنم میں چلے جاؤ، دن وہی ہے، عالم بقا کوئی الگ سے نہیں ہے۔ تو کتنے عالم ہیں؟ 3، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم بقا۔ جس پہلے عالم میں آپ اور ہم ہیں، اس پہلے عالم میں 3 ادوار ہیں ہمارے لیے، یعنی 3 دور۔ پہلا دور بچپن، دوسرا دور جوانی، تیسرا دور بڑھاپا، اس کے بعد پھر ہمیں برزخ میں جانا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک دور پاتے ہیں بچپن، مر جاتے ہیں، دوسرے دوروں کو دیکھیں گے۔ کبھی کبھی بچپن اور جوانی 2 دور پاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا یا یوں ہی موت آئی، مر گئے، تیسرا دور بڑھاپا نہیں دیکھا، اور تیسرا اگر آ گیا تو چوتھا ہے ہی نہیں، ہمیں جانا ہے۔ عالم دنیا میں 3 دور، ان تینوں دوروں میں پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے۔ یہ سنو، پہلا دور بچپن، کتنی عمر؟ 13-14 سال۔ 13-14 سال تک بچہ مرفوع القلم ہے، اس پر سے قلم اٹھا ہوا ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پر ہے۔ یہودی کا بچہ نابالغ مر گیا جنت میں جائے گا، نصرانی کا بچہ نابالغ مر گیا جنت میں جائے گا، مسلمان کا بچہ نابالغ مر گیا جنت میں جائے گا۔ پہلے دور پر اللہ نے قلم اٹھا رکھی ہے، لیکن یہ پہلے دور میں جب تک قلم ہے، ماں باپ سے کہا تم اسے بنا دو، تمہیں جھوٹ ہے، جیسا چاہو بنا دو، ابھی ہم اس کا کچھ بھی نہیں لکھ رہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، اللہ کی قلم اٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو لگا دیا گیا ہے، آپ بھی اگر ان کے اوپر سے اٹھے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بیکار ہو جائے گا۔ قلم آپ کے لیے اٹھائی ہے، آپ بنا دو انہیں، بنا دو، ورنہ جیسے ہی یہ بالغ ہو گئے میری قلم چلنے لگے گی، اور تم نے جو بنایا ہوگا وہ پھر اس کی فطرت کہلائے گی، اور اسی پر مرتے دم تک پھر چل سکتا۔ اے میرے ماں باپ، اے بچوں، اے والدین،
اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ سونپ دیا ہے، قلم اٹھا رکھی ہے، آپ نے نہیں بنایا تو تم نے ان پر ظلم کیا، تم ظالم ہوگے، قیامت کے دن پھنس جاؤ گے، بہت بڑے ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو، نیک بنایا تو ان کے چکر میں، ان کی وجہ سے اللہ کی قسم جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ پہلا پیریڈ ہے، بچے کھیلیں گے کودیں گے، آپ بناؤ گے، اللہ کہے گا میری طرف سے بھی فری پیریڈ ہے۔ یہ کتنا ٹائم ہے؟ دیکھیے بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، آپ اس کی انگلی اس کو خوب کھلاتے پلاتے کھیلنے کے دیں، پھر انگلی پکڑ کے آپ کالج لے جاتے، اسکول، نرسری، 5 سال کا ہوا نرسری، 5 سال کے بعد اس کا پروموشن ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے LKG، 6 سال میں LKG، اس کے بعد اوپر جماعت میں چلا جاتا ہے UKG، 7 سال ہوگا، 7 سال کا UKG میں ہے، اور جب 8 سال کا ہوگا تو فرسٹ میں چلا جائے گا، فرسٹ سے ہائی اسکول کرے گا، 7 اور 10 17 سال، ہائی اسکول سے پہلے وہ جوان ہو رہا ہے، ادھر پڑھاؤ بھی اسکولوں میں، اور ادھر گھر کی تربیت بھی دو، لوگوں نے گھر کی تربیت چھوٹی، ہائی اسکول میں اس پہ لگ گئے، بچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے، دونوں دنیا دین دونوں بنا۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے وہ حالات اللہ رب العالمین نے اسے بنانے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے، اسی میں وہ 7 سال کا ہوگا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، پھر 10 سال کا ہو جائے گا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، پھر اس کی مار بھی لگاؤ جو نماز نہیں پڑھے۔ اولاد کو اس طرح سے بنایا، اور اگر اولاد بیچ میں گڑبڑ کرے تو پھر انبیاء کے وہ نقش قدم اللہ نے بتائے۔ لقمان علیہ السلام نے صاف کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی، اور وہ آیت ہے اللہ رب العالمین نے جو نازل کی تھی، یا بنیہ لا تشرک باللہ، یہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ایسے ہی آپ بیٹے کہہ کر اس کو ٹوکے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بیٹے بیٹی میں دیکھے تو سوال کرے۔ آج بیٹی ہے، اسکول کالج جاتی ہے، وہ کبھی آپ کے پاس نیا پرس دیکھا آیا ہوگا، کہیں سے نیا سوٹ دیکھا آیا ہوگا کہیں سے، اگر آپ اچھی تربیت کریں گے تو پوچھیں گے۔ قرآن کریم میں فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام کو پال رہے ہیں، ایک کمرہ بنا دیا ہے، جوان ہو گئی ہے، لیکن وہ جاتے ہیں، دخل علیہا زکریا المحراب، اس کمرے کے اندر، اس روم میں حضرت زکریا جب مریم کے پاس جانے کے لیے حاضر ہوئے، وجد عندها رزقا، انہوں نے وہاں قسم کے کھانے کے آئٹم دیکھے، پھل فروٹ دیکھے۔ قال یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پالنے والے خود تھے، بیٹی کی مانند تھی مریم، انہوں نے دیکھا کہ میں تو لایا نہیں، کون لایا؟ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، اور یہ میرے پاس دکھ رہا ہے، یہ لے کر نہیں آئے۔ انہوں نے سوال کیا ترکی بترکی، اگر میں نے جواب نہیں دیا تو میرے بارے میں نہ معلوم کیا شک کرے۔ انہوں نے کہا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے کہہ دیا قالت
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ یہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، آپ سوال نہیں کر رہے، آپ نہیں پوچھ رہے ان سے، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ان کے لباس کا چیک اپ کرو، ان کی نماز کا چیک اپ کرو، ان کی وضو کا چیک اپ کرو، ان کو پردہ نشین بناؤ، ماں بہترین ثابت ہو جب اس کی شادی ہو جائے، ان کو فطرت اسلام پر پروان چڑھاؤ، یہ جبھی ہوگا جب تم ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آخری ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرو، پورا ہوگا۔ آخری ایک حدیث، آج کی عورتیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو جب پردے کا کہتی ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے کہ آج کل پردہ بند کر دیا آپ نے، اسی سے موقع ملا اغیار کو، انہوں نے ہمارے پردے پر کٹاخ کرنا شروع کر دیا۔ اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ ماں ہی پردہ نہیں کرتی، یعنی پاؤڈر سونا سنگار کر کے نکلتی ہے، اسی نقش قدم پر بیٹی بھی چلے گی۔ بلکہ میں نے دیکھا جو گھر کی ماں ہے، جو اس بچے کی ماں ہے، اس گھر کی بہو ہے، اس کا سنگار، بیٹیوں کی جو جوان بیٹیاں ہیں، سنگار فیل ہو گیا ہے۔ بیٹی کے سنگار کے آگے ماں کا سنگار فیل ہے، بیٹی سنگار کر کے جاتی ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، آپ میں سے کوئی مجھ سے زیادہ جانکار ہو، مجھے وہ نصیحت کر دے۔ مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ایسا نہیں ملا، جب لڑکی کنواری ہو، بالغ ہو، شادی ابھی نہیں ہوئی ہو، وہ بہترین بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکل سکتی ہے۔ ہاں ملا تو تب کا ملا جب تمہاری شادی ہو جائے تو تم اپنے شوہر کے لیے خوب بنو، خوب سجو سمر کر رہو۔ اور شوہر سے کہا ہے کہ جب تو کہیں پردیس سے آئے تو دیر میں گھر جا، خبر بھجوا دے تاکہ تیری بیوی تیرے لیے بن جائے، سنور جائے۔ بیوی کے لیے سنگار کا تو ملا، لیکن بیٹی کے لیے اللہ کی قسم مجھے کہیں نہیں ملا۔ بیٹیاں اماں کو فیل کر رہی ہیں، ہاں کہیں نہیں ملا۔ کوئی حدیث ہو تو مجھے بتانا، کہیں نہیں ملا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء قاسیات عاریات۔ میدان میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں لباس تو پہنے ہوں گی، قاسیات لباس تو ہوگا، لیکن عاریات لباس پہنے وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، چست لباس ہوگا، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مائلات خود دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونے والی۔ وہی زمانہ آ گیا۔ اماں کو حکم تھا کہ باہر نہ کرے، شوہر کے لیے کرے۔ اماں لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، اماں کی دیکھا دیکھی بیٹیوں نے بھی شروع کر دیا۔ اماں کا فیل ہو گیا، بیٹیوں کا بہت آگے بڑھ گیا۔ کالج کے نام پہ باہر نہ معلوم کس کس کے ساتھ ہوٹلوں میں ناشتے اور پانی ہو رہے ہیں۔ یہ تربیت ہو رہی، پتہ نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہماری ماؤں کو اور ہماری بیٹیوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے۔ آخری حدیث اس پردے پر شاید کچھ نصیحت دے جائے اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حدثني عطاء بن ابي رباح قال
ابن رباح کہتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجھ سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ عورتیں بھی ہیں، میری خواتین سے گزارش ہے وہ ذرا توجہ سے سن لیں اور وہ زیادہ دھیان دیں جن کے گھروں میں بہویں بیٹیاں بے پردہ رہتی ہیں۔ الا اریک امرأة من اہل الجنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عطا ابن رباح سے کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ قلت بلا، عطا ابن رباح کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور دکھائیے، وہ کون سی عورت ہے جو جنتی ہے، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال هذه المرأة السوداء، وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی منظر عام پر، کوئی سودا وغیرہ لینے آئی ہو یا کوئی اور کام سے پردے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، کالے رنگ کی عورت تھی۔ قال هذه المرأة السوداء، کہا یہ جو کالی سی عورت تمہیں نظر آ رہی ہے یہی وہ عورت ہے جو جنتی ہے۔ کہنے لگے کیا خاص بات ہے جو جنتی ہے؟ وجہ بتاتے ہیں، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی اور آ کر فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسرع وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُوا اللَّهَ لِي، کہنے لگی انی اسرع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ مرگی یہاں سمجھتے مرگی یعنی ایک دم سے ہاتھ پہ رگڑتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ کرناٹک ہے یا کوئی اور نام بھی ہو اس لیے میں نے کہا، ہمارے یہاں مرگی کہتے ہیں۔ انی اسرع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اور جب مجھے یہ مرگی آتی ہے تو اس مرگی میں مجھے ہوش نہیں رہتا اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ میری باؤ، یہ تمہارے اسلاف کی عورتیں ہیں، بیماری میں اگر وہ برہنہ ہو رہی ہیں تو اللہ کے نبی سے دعا کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تم بن بیماری کے سری لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھاتی ہو، تم اپنے بچیوں کو دکھاتی ہو، اپنی بہوؤں کو دکھاتی ہو۔ دیکھو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ۔ انی اسرع، اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ وانی اتکشف، اور جب یہ بیماری زور پکڑتی ہے، اٹیک کرتی ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ فادعوا اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ دو باتیں تھیں اس میں، ایک بات تو یہ تھی کہ اس بیماری میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دوسری بات یہ تھی وہ انی اتکشف، میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ دو باتیں ہوں، اب آگے چلو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر جواب دے رہا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، تم نے کہا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے مرگی کی، اور تم نے کہا ہے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے، ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اے عورت اگر تو اس پر صبر کر لے تو تجھے جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے لیے
شفا دے گا. دونوں آپشن نبی نے رکھ دیے. کہے تو دعا کر دوں, چاہے تو صبر کر, صبر کرے گی بلکہ جنت ملے گی. جنت بھلا کون چھوڑ دے گا؟ یہ تو دنیا ہے, یہ دنیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع, دنیا کی ہر چیز متاع ہے, یعنی استعمال کر کے غارت ہونے والی, نیست و نابود ہونے والی. بلکہ دنیا بھی ایسی بری چیز ہے کہ ایک دن یہ دنیا بھی غارت, نیست و نابود ہو جائے گی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا, نبی کا فرمان شاید جمعے کے خطبے میں, المرأة الصالحہ, دنیا میں جو متاع ہے ان میں ایک عورت بھی ہے, وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اس میں سب سے بہترین عورت وہ عورت ہے جو نیک ہو. دیکھو یہی وہ نیک عورت ہے جو نبی کے سامنے دیکھو کیا کہہ رہی ہے, انی اسرع وانی اتکشف, مجھے مرگی آتی ہے اور اس مرگی میں برہنہ بے پردہ ہو جاتا ہوں. فضل اللہ لی, میرے لیے دعا کرنا. نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اب آپ کہہ رہے ان شئتی, اگر تو چاہے صبر کر, ولکن جنت, تو تجھے جنت ملے گی. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ, اور اگر تو کہے تو تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں اللہ تجھے شفا دے. آپ کو سوچ میں پڑ گئی کیا لے, دعا لے کہ جنت لے؟ دونوں چیزیں نا. دعا لے لے, بیماری چلی جائے گی چند سال کے لیے, مرنا تو نہیں. جنت لے لے, یہ بہت اہم چیز ہے. شاید میں ہوتا, آپ ہوتے, آپ بھی جنت لیتے. جیسے ہی دونوں آپشن رکھے, فقالت اصبروا, اس عورت نے کہا میں اب صبر کرتی ہوں, مجھے جنت چاہیے. یہ دنیا میں میری زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی, لیکن وہ عالم بقا ہے, جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ رہے گا, کبھی نہیں نکلے گا. قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ہے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, جس انسان کو اس کو گناہوں نے اسے گھیر لیا, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, جس کو چاروں طرف سے گناہوں نے گھیر لیا, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ آگ والے لوگوں میں سے, ہم فیہا خالدون, اور جب یہ آگ میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے ایمان لانے کے بعد, اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنتی لوگوں میں سے, ہم فیہا خالدون, اور یہ جنت میں گئے تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کا معاملہ ہے. عورت نے بہترین جواب دیا, کاش میں ہوتا, آپ ہوتے تو یہی کہتی فقالت اصبر, اب تو میں صبر کرتی ہوں. حدیث تو ختم ہو گئی لگ رہا ہوا آپ کو, لیکن عورت بہت ہوشیار تھی. کاش کہ ہماری مائیں, میری بہنیں بھی ایسے ہی ہوشیار ہو جائیں, ذہین ہو جائیں. کہنے لگی اصبر, میں صبر کرتی ہوں, مجھے جنت چاہیے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھر سے بول پڑی, فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتکشف, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انی اتکشف فدعوا اللہ لی اللہ اتکشف, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برہنہ ہو جاتی ہوں. اب انہوں نے اس بیماری چھوڑ دی, بیماری میں بات نہیں کی, کیونکہ بیماری پر صبر کریں گے تو جنت ہے, اس کو چھوڑو, وہ جنت تو اپنے بات کی ہو گئی. ہم نے کہہ دیا اصبر, میں صبر کرتی ہوں. اب کیا ہے, فقالت, انہوں نے کہا
فَادْعُ اللَّهَ لِي أَلَّا أَتَكَشَّفَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برہنہ ہو جاتی ہوں جو بیماری کی وجہ سے، آپ صرف اللہ سے یہ دعا کر دیں جب مجھ پر اس بیماری کا اٹیک ہو تو اللہ میری حفاظت کر دیا کرے، مجھے برہنہ نہ کیا کرے۔ کیسی پردے والی عورتیں تھیں وہ، مجھے برہنہ نہ کرے، یہی دعا کر دو۔ فدعا لہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی دعا کر دی کہ اے اللہ جب اس پر بیماری مرگی کا اٹیک آئے تو اس کو برہنہ مت کرنا۔ آج میری ماں تم برہنہ ہو گئی، کوئی بیماری نہیں، تم نے اپنے بچوں کو برہنہ کر دیا، اپنی بیٹیوں کو برہنہ کر دیا، اپنی بہوؤں کو تم نے شادی والے دن برہنہ کر دیا، سب کے سامنے دولہا کے سامنے بٹھا دیتی ہو، دیکھو زمانے والوں یہ میری بہو ہے۔ میدان محشر قیامت کے دن تمہارا کیا ہوگا؟ نساء قاسیات عاریات، میدان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، لوگوں کو مائل کریں گی میری طرف اور خود بھی مائل ہوں گی۔ ایک وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ میدان محشر قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک یہ بھی تو ہوگا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو، جاہو حشمت والی عورت نے، منصب و جمال کے الفاظ حدیث میں منصب والی، یعنی کہیں کی بہت بڑی ملازمہ ہے، لاکھوں تنخواہ آتی ہے، کوئی بہت بڑی فیکٹری چلاتی ہے، لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دوزانوں بیٹھتے ہیں، منصب والی، ذات منصب و جمال، اور بڑی حسین و خوبصورت ہے، اس نے تمہیں بلایا اور بلا کر تم سے گناہ کے لیے تمہیں آمادہ کیا، اور تم نے یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ گناہوں سے اللہ نے کیسے بچایا؟ سب سے زیادہ گناہ اگر ملک میں ہو رہے ہیں تو اسی سے کہ عورتیں برہنہ ہیں، برہنہ۔ اب تو حالات یہ ہو گئے، وہاں تو حدیث میں تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، یعنی چست ہوں گی یا پھر جالی جیسے ہوں گی۔ اب اکثر یہ ہو گیا ہے نہ چست ہے نہ جالی جیسے، وہ کھسکتے ختم ہی ہو رہے ہیں۔ ذرا سی دنجیر ہے عورتوں کی، بالکل برہنہ، یہ حالات ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی اور ہم کیا ہو گئے، کیا کہا تھا اور ہم کیا ہو گئے۔ الغرض یہ تھی وہ چند ناصحانہ باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری ماں سے یہی گزارش ہے، میری ماں سے گزارش ہے، پہلے وہ فطرت پر آ جائے، جس کی تشریح میں نے کی کہ فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اب تک جو گڑبڑ ہوا کہو اللہ مجھے معاف کر دے، فطرت اسلام پر میں آتی ہوں، اس کے بعد ہی تم اپنے بچوں کو لا پاؤ گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ یہودیوں کے بچے اس لیے بگڑتے ہیں وہ خود فطرت اسلام پر نہیں، نصرانیوں کے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ وہ فطرت اسلام پر نہیں، مجوسیوں کے بچے بھی اسی طرح بگڑتے ہیں کہ وہ فطرت اسلام پر نہیں۔ تمہارے بچے، تم مسلمان ہو، فطرت اسلام پر تم نہ ہو تو تمہارے بچے کیسے رہ پائیں گے؟ تمہاری وجہ سے اگر تمہارے بچے بگڑ گئے تو تم بھی یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں جیسی ہی ہو۔ وہاں بگڑے تمہارے بگڑے، بلکہ تم اور بڑی مجرم ہو۔ مرد بھی سنے وہ
گھرانوں کی پیداوار تھے، تم اپنی فطرت پر قائم نہیں رہ سکے۔ ایک بات میں نے بیچ میں کہی تھی کہ یہ یہودیوں کے یہاں بگڑ تو جاتے ہیں، نصرانیوں کے بگڑ تو جاتے ہیں، لیکن فطرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج یہ پوری دنیا کے اندر اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ ان کی وہی فطرت ہے جو ایک دم سے کٹاک سے کبھی کبھی باہر آ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی تبلیغ سے، کبھی تقریر سن کر کے، کبھی قرآن کا مطالعہ چلتے چلتے پڑھ لیا، کبھی کسی کا اچھا ویڈیو سن لیا، فطرت ایک دم سے پھٹ سے ہو کر آ جاتی ہے۔ فطرت تباہ نہیں ہوتی، فطرت رہتی ہے۔ اگر عورت بگڑی ہے، اللہ کی قسم تمہارے اندر فطرت ہے تبھی ہے۔ گھر کا شوہر بگڑا ہے، اگر اللہ کی قسم تمہارے اندر وہ فطرت جو اسلام کی ہے وہ دبی ہوئی ہے، اس کو اجاگر کرو اور اس کے بعد اپنے بچوں کو فطرت لگاؤ، ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، چند منٹ میں آنے واحد میں تم مسلمان بن جاؤ گی، بچوں کو بھی بنا دو گی۔ تمام صحابہ کے واقعات ایسے ایک سیکنڈ تلوار لے کر ننگی چلتے عمر بن خطاب، فطرت دبی ہوئی تھی۔ ذرا سا بیچ میں حادثہ ہوا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اپنے بہن بہنوئی کو تو دیکھو، کیا ہوا، وہ بھی تو مسلمان ہو گئے، اچھا تو ان کو بعد میں ختم کریں گے، پہلے ان کو بھی ختم کر دیتے۔ غصے میں تو گئے تھے، وہاں کہا کہ کیوں آئے ہو، کہا تم مسلمان ہو گئی ہو، کہاں یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، دکھاؤ تو، کہا چھو نہیں سکتے۔ یہ بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے وہ پڑھا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ آیات پڑھی، ڈھیر بڑے گھٹنوں کے بل گر گئے، وہ فطرت جو دفن تھی وہ دم سے نکل آئی۔ جس در پر نبی کو ختم کرنے جا رہے تھے، اب اس نبی کے محافظ بن کر پہنچے۔ تو تمہاری فطرت بھی دبی ہوئی ہے، اپنی فطرت کو جگانا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سب سے میری گزارش ہے، تہہ دل سے گزارش ہے، اللہ رب العالمین آپ کو انہی فطرتوں پر پھر سے لے آئے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی مجھے بہت خوشی ہے، اور اس خوشی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ریاض اللہ ثناوی حفظہ اللہ نے بتایا تھا کہ 16واں یہ پروگرام ہے ماہانہ جو آپ کرتے ہیں، اور اچھے اچھے علماء کو یہاں دور دراز سے بلاتے ہیں، جو میرا خطبہ اور آپ کا بیان رکھتے ہیں۔ اس پوری جلسہ کمیٹی سے میں بہت خوش ہوا، اور میرے دل میں آپ سب تیر و نشتر کی طرح اتر گئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کمیٹی کو تو قائم و دائم رکھنا۔ یہ جو کچھ اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کی جو بھی مدد کرتے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمانا، ان کے دین پر ان کو مضبوط جما دینا، اے اللہ ان کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو، سب کو نیک بنا دینا، صالح و فرما بردار بنا دینا، تا زندگی ان کو حلال رزق عطا فرمانا، حرام مال سے بچانا، ان کی روزی کی، ان کو روزی کی تنگی ہو ایسا دن ان کی زندگی میں کبھی نہ لانا۔ جو لوگ ان کی مدد نہیں بھی کرتے اور جو میری بات کو سن رہے ہیں، اے اللہ یہی دعائیں ان کے لیے بھی ہیں، ان کو بھی تو حلال رزق عطا فرما، حرام مال سے بچا، ان کی دنیا اور آخرت کو بہترین کر دے، دنیا اور آخرت کی تباہی سے ان کو بچا دے، ان کی آل اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا۔ الہی جو کچھ آج میں نے دینی خدمت کی ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں رکھی ہیں، 2 خطاب میں، ایک درس حدیث بھی ہوا تھا، بعد نماز فجر، تیسرا خطاب ہے۔ الہی وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، ویڈیو وائس دونوں، الہی ان کو سن کر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمانا، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمانا۔ الہی گھر گھر میں یہ حالات ہیں، بچے اور بچیاں بے دین ہیں، یا اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو دیندار بنا دے، با پردہ بنا دے، با حیا بنا دے،
ام المؤمنین جیسا بنا دے، صحابیات جیسا بنا دے۔ اس عورت کی جو بعد میں حدیث میں نے پیش کی ہے، جو کہتی تھی مجھے مرگی آتی ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ان جیسا پردہ نشید بنا دے۔ اے اللہ، جو کچھ کہا کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا آنا آپ سب کے لیے اور آپ سب کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنا، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ دعا کرنا، کل میری فلائٹ ہے بغلی سے، انشاءاللہ سفر میرا آسان اللہ کر دے اور دہلی سے بھی دعویٰ آسان کر دے، اور اگلی ملاقات پھر آپ سب سے کبھی نہ کبھی کرائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔